پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ سعودی ولی عہد مودی اور نیتن یاہو کا خطرناک کھیل بے نقاب۔ بھارت کو اسرائیل جنگی جدید طیارے اور ہتھیار دے گا۔ پاکستان پر کیسے حملہ کرنا ہے یہ بھی طے ہو چکا۔ پاک فوج ہائی الرٹ۔ بھارت، اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین کیا خفیہ ڈیل ہوئی اور امریکہ نے سعودی عرب کو کون سا ٹاسک دے دیا، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پنچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، حیران کن اور انتہائی تشویشناک خبر کے مطابق تاریخ میں پہلی بار اسرائیل جیسی یہودی ریاست کی جانب سے اسلامی ممالک اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف کھل کر اعلان جنگ کر دیا گیا۔ فلسطینی مسلمانوں کا ناحق خون بہانے سے بھی تسلی نہ ہوئی تو توپوں کا رخ ان کے حق میں آواز بلند کرنے والے پاکستان کی طرف موڑ دیا گیا۔ اس تمام تر کارروائی میں بھارت ہمیشہ کی طرح دشمنان پاکستان کی فہرست میں اول نمبر پر ہے، جو کہ ارض پاک کے خلاف دشمن کا بہترین اعلی کار ہے۔ اس سے بھی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا وہ درینہ اتحادی جس کی خاطر پاکستان نے ملیشیا جیسے ملک کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہ بھی اسرائیل کی جھولی میں سر رکھ کر جی حضوری کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف اسرائیل نے بھارت کو خطرناک ہتھیار فراہم کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ نئے ورلڈ آرڈر میں امریکہ اور چین میں کس کا بلاغ غالب آنے والا ہے، اور سعودی عرب ملک کی کون سی اہم ترین سرحدیں اسرائیل کے حوالے کر چکا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کا بھارت اور اب سعودی عرب کے ساتھ بھی رشتہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، جو کہ اسرائیل کے اثر و رسوخ کی واضح نفی ہے۔ اب اسرائیل پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کو مکمل فوجی امداد فراہم کرنے کا اعلان کر چکا ہے، جس سے پاکستان ہی نہیں بلکہ چین کو نشانہ بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، تفصیلات کے مطابق ہندوستان میں اسرائیلی سفیر روون مالکا کی جانب سے بھارت کو غیر متزلزل فوجی مدد کی یقین دہانی کا مقصد اس کے حریف پاکستان کے خلاف زبردست فوجی کارروائی عمل میں لانا ہے۔ چند روز قبل روون مالکا نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ یہودی قوم اپنے دیرینہ اتحادی ملک بھارت کو اس کے دفاع کے لیے درکار مدد فراہم کرے گی اور اسرائیل کسی بھی ناگزیر واقعے سے نمٹنے کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے پاکستان کے بہترین اتحادی اسلامی ممالک کو اپنے ہاتھ میں کیا گیا اور ان کو بہترین معاشی نظام کا لالچ دے کر پاکستان کے خلاف انتہائی اقدامات کرنے پر مجبور بھی کیا گیا۔ اب سعودی عرب کے بارے میں بھی ایسے ہی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ سعودی ولی عہد اسرائیلی وزیراعظم سے بیشتر مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں، جس میں پاکستان کو بھی بارہا مرتبہ ڈسکس کیا گیا۔ تاہم دوسری جانب پاکستان نے مستقل طور پر عرب ریاستوں سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی خود مختاری کو ثابت کر دیا۔ یہاں بات کرتے ہیں سعودی فیکٹر کی، جو دن بدن پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش میں تھا، لیکن اب اسرائیل کے ساتھ مل کر ایسا قدم اٹھا چکا ہے جس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ بات بات پر سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو نکالنے کی دھمکیاں دینا، ویزے بند کر دینا، سفارتی لاتعلقی کا اعلان کرنا، موقف پر تائید نہ کرنا، یہ سب تو معمولی سی دھمکیاں ہیں جو پاکستان کو بات بات پر دی جاتی ہیں۔ تاہم اب اسرائیل نے سعودی عرب کو مکمل دفاعی سیکیورٹی فراہم کرنے کا اعلان کر دیا، جس پر سعودی حکام نے بھی اسرائیل سے روابط بڑھا دیے ہیں۔ دوستو، زمینی حقائق کی کسوٹی پر اگر ماضی قریب کے حالات کو پرکھا جائے تو یہ عقد واہ ہوتا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے دور کر دیا جائے۔ اسرائیلی سفیر نے 2 روز قبل اعلان کیا کہ اسرائیل بھارت اور سعودی عرب کو مکمل فوجی امداد فراہم کرنے کا عزم رکھتا ہے، کیونکہ بھارت اس وقت چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، جبکہ سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ معاملات خراب چل رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے سعودی عرب کو پاکستان کے خلاف بھرپور استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موصول ہونے والی تازہ ترین خبروں نے پاکستان سمیت عالمی دنیا کو بھی حیران کر رکھا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے خلاف
اسرائیل کی مدد کیسے کرے گا؟ تو اس ضمن میں سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کو اپنے ایئر بیس فراہم کرنے کے امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کو استعمال میں لاتے ہوئے اسرائیلی لڑاکا طیارے پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے 6 اگست سے ہی اس عداوت کا اظہار کیا جب پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے سعودی عرب کو کشمیر موقف پر حمایت نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کو ممکنہ طور پر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جمال خشوگی قتل کیس میں مبینہ کردار کے لیے استثناء دے دیا گیا ہے، مگر بدلے میں اسرائیل نوازی اور پاکستان سے دوری کا مطالبہ کیا گیا، جسے ولی عہد نے جزوی طور پر مان لیا ہے۔ اسرائیلی سفیر کے اعلان کے مطابق اسرائیل ہندوستان کی مدد کے لیے کسی حد تک جائے گا۔ اگر اس بیان پر غور کیا جائے تو یہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں بلکہ چین کو بھی ایک واضح دھمکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب اسرائیل کے F-35 جنگی طیارے چینی اور پاکستانی اثر و رسوخ کے خلاف کھل کر میدان میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان اور امریکہ چین پاکستانی اقتصادی راہداری، جس کا گیٹ وے گلگت بلتستان ہے، کے لیے نئے مسائل کھڑے کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اس میگا پروجیکٹ کو ناکام بنانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارت اور امریکہ کے مابین طے پانے والے ایک حالیہ معاہدے کے تحت کسی بھی جنگ کے دوران امریکی جنگی طیارے بھی ہر طرح سے بھارت کی مدد کریں گے، اور دوسری جانب سعودی عرب بھی پاکستان پر پریشر ڈالنے کی پالیسیوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس امریکہ کے ساتھ برابری کے لیے کس طرح میدان میں اترے گا، کیونکہ چین نے ہمالیہ خطے میں ممکنہ جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا اعلان کر دیا ہے، اور روس نے بھی محتاط انداز میں پاکستان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی مس ایڈونچر کی صورت میں اسرائیل بھی برابری کی بنیاد پر بھارت کے ساتھ ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ہدایت پر بھارت میں مقیم اسرائیلی سفیر نے گزشتہ روز میڈیا ٹاک میں پاکستان، چین، سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک سمیت عالمی دنیا کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ تنازع کے دوران بھارت نے اسرائیل سے دفاعی ساز و سامان کی درخواستیں کی، اور چونکہ اسرائیل اور بھارت کی دوستی مضبوط ہے، لہٰذا بھارت کو اسرائیل سے اپنے دفاع کے لیے جو بھی ضرورت ہے ہم موجود ہیں اور ہندوستان کو وہ فراہم کریں گے، کیونکہ ہم اپنی دوستی نبھانا جانتے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ ایک قیمتی رشتہ ہے۔ اسرائیلی سفیر نے مزید کہا کہ میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہمارے پاس کافی مسائل ہیں، لہٰذا ہم کسی کے خلاف نہیں بلکہ ہندوستان کے حق میں ہیں، اور ہمیں اس کی جرأت مندانہ اور مضبوط قیادت پر بھی اعتماد ہے۔ ہندوستان اپنے معاملات کو سمجھداری سے سنبھالنا جانتا ہے، اور ہندوستان کو کسی بھی ملک کے خلاف اسرائیل کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو ضرورت ہے کہ ہم آپ کو اپنے تجربات اور طریقوں سے آگاہی دیں، کیونکہ ہم اسی طرح کے چیلنجز اور اسی طرح کی دشمنیوں کا اشتراک کرتے ہیں جیسے عرب ہمسایوں کی طرف سے پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان حالات سے علم ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کے حالات بگڑ سکتے ہیں اور بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی۔ تاہم دعا ہے کہ رب عظیم امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کی گھناؤنی چالوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔